السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نوید الرحمان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نوید الرحمان 671۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اور سب سے پہلے میں اپنے اس چینل پہ اپنے جو نیو آنے والے میرے اس فیملی کے ممبرز ہیں ان کو ویلکم کہوں گا اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ آہستہ آہستہ میرے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں۔ تو کچھ دن گیپ کے بعد میں کل بھی کوشش کر رہا تھا کہ جو ہماری موجودہ سٹاک ایکسچینج کی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کروں، تو کل بھی میں نے پھر کل کا دن بھی میں نے پینڈنگ رکھا، کیونکہ یہ ایگریمنٹ تھا آئی ایم ایف اور پاکستان کا جو ایک سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کو میں اس کا رزلٹ بھی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آیا آج مارکیٹ جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کرتی ہے۔ تو ایک جو 57,000 کی نفسیاتی حد ہے وہ مارکیٹ نے ماشاءاللہ آج عبور کی ہے اور اس کو اوپر کلوزنگ دی ہے۔ تو یہ بڑی خوش آئین علامت ہے کہ ہماری معاشی جو معاملات تھے وہ سیٹل ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جو ایک کرب اور پریشانی کی کیفیت ہماری اس قوم نے دیکھی ہے وہ آہستہ آہستہ وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں، کیونکہ کسی ملک کی اگر اکانومی دیکھنی ہو، کسی ملک کی اکانومی اسٹیبلٹی دیکھنی ہو، تو کہتے ہیں کہ اس ملک کی جو ایکویٹی مارکیٹس ہوتی ہیں، جو سٹاک ایکسچینج ہے، اس کا وہ ایک بڑا اسٹرانگ انڈیکیٹر ہے کسی ملک کی معیشت کو جانچنے کے لیے۔ تو اگر ہم اپنی سٹاک ایکسچینج کو دیکھیں تو 57,000 کا پوائنٹ جو اس نے عبور کیا ہے، تو اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ آج جو کلوزنگ آئی ہے اور اس مہینے کا جو نومبر کا مہینہ سٹارٹ ہے، 1 نومبر سے لے کے آج 16 نومبر تک کے کتنے مارکیٹ نے پوائنٹ ایڈ کیے ہیں، تو یہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے پوائنٹ رکھ دیتا ہوں، تو پھر اس پہ اوپر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ تو آج ماشاءاللہ کلوزنگ جو آئی ہے 57,393.02 یہ کلوزنگ ہے، اور اس کے جو پوائنٹ ایڈ ہوئے ہیں 716.96 پوائنٹ اس نے مارکیٹ نے ایڈ کیے ہیں۔ آج صبح جو 3:30 بجے جو کلوزنگ ہوتی ہے، اس کے صبح 9:15 سے لے کے پری اوپننگ ہوتی ہے، تو اس سارے سیشن میں جو ہے وہ اتار چڑھاؤ جو آیا ہے اس میں جو ہائی لگا ہے وہ 57,549.26 ہے۔ اس میں 869.20 پوائنٹ ایڈ ہوئے ہیں، ہائی جب لیول پہ مارکیٹ پہنچی ہے۔ تو جو لو لگا ہے وہ 56,531.53 ہے، تو 148.53 پوائنٹس مارکیٹ نیچے کی طرف ڈاؤن ہوئی تھی۔ والیوم آج آؤٹ اسٹینڈنگ رہا ہے، اور پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے نا والیوم جب سے مارکیٹ کے اندر یہ تیزی آئی ہوئی ہے تو وہ والیوم اس میں کافی بہتر آ رہا ہے۔ جو ایوریج والیوم کہا جاتا ہے 250 ملین تک، اس سے تقریباً آلموسٹ ڈبل کہہ رہے ہیں یہ والیوم پر ڈے کے حساب سے آ رہا ہے۔ آج آیا ہے تقریباً 1,053.56 والیوم آیا، یہ آئی تھنک کافی عرصے کے بعد یہ 1,000 ملینز کو مارکیٹ نے کراس کیا ہے پر ڈے جو اس کی ٹریڈنگ ہوئی ہے۔ آج ٹاپ 10 جو کنٹریبیوٹر تھے اس میں WT والا چھوٹا اسکرپ ہے، اس میں سینرجی کافی دنوں سے ٹاپ 10 میں آ رہا ہے، PRL ہے، پیل ہے، پاک الیکٹران جو ہے، OGDC ہے، PRL ہے، FFL ہے، فوجی فوڈز۔ اس میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کے کیونکہ میں کافی عرصے سے اس کے ساتھ اس میں ٹریڈنگ کر رہا ہوں۔ ایئر لنک ہے اور یونٹی ہے، یونٹی نے بھی آج بڑا اچھا موو کیا ہے۔ یونٹی کا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ جو میرے ٹریڈر مجھے بتا رہے ہیں وہ 30 کے لگ بھگ ہے، جو کہ ابھی اس نے آج 27.5 کو ٹچ کیا تھا۔ تو یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں اگر مارکیٹ سٹیبل رہتی ہے تو یہ آگے کی طرف اپنا سفر رواں دواں رکھے گا۔ نومبر کو جو 1 نومبر 2023 کو کلوزنگ آئی تھی مارکیٹ کی وہ 52,357.05 تھی۔ اس میں آج جو کلوزنگ آئی ہے 57,399.24 پوائنٹس جو آج ہوئی ہے کلوزنگ، اس میں اگر ڈیفرنس ہم نکالیں اس مہینے میں نومبر میں تو یہ غالباً 5,042.19 جو ہے 5,042.19 جو ہے پوائنٹ یہ ایڈ ہوئے ہیں اس نومبر کے مہینے میں۔ تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، وہ بڑے اچھے خوشنودی کے ساتھ سیٹل ہو رہے ہیں، کیونکہ جو لوکل ہو یا فارنر انویسٹر ہو وہ اسٹیبلٹی ملک کی دیکھتا ہے۔ اگر اسٹیبلٹی ہوگی تو انویسٹ کی جائے گی۔ اور جو شروع میں ایک ریلی آئی تھی غالباً 21 اکتوبر کو، جب نون لیگ کے لیڈر جب آئے تھے باہر سے، تو وہ ایک میں نے ویڈیو میں اس پر اپنی پچھلی ویڈیو میں اگر آپ لوگوں نے سنا ہو تو اس میں میں نے بات کی تھی کہ وہ ایک اس کو ویلکم کرنے کے لیے پیسہ کچھ ان کے
طرف سے، ان کے کولیگز کے، ان کے جو پارٹی سے وابستہ لوگ ہیں ان کی طرف سے پیسہ جھونکا گیا تھا، جو کہ ایک اس چیز کا خدشہ تھا کہ آگے چل کے مارکیٹ کسی بھی ٹائم جو ہے نا وہ کریکشن لے سکتی ہے، اور یہ جو ایک بلبلا سا ہے یہ کسی بھی ٹائم پھٹ سکتا ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ ایک چیز آئی، کیونکہ جب بھی یہ چیز میں اپنے پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جب بھی آپس کے معاملات ہم الجھیں گے تو ہماری معیشت سنبھلے گے نہیں بلکہ تباہی کی طرف جائے گی۔ تو جیسے ہی سیاسی چپکلش جو ہے جو مختلف پارٹیوں میں ہے، وہ اگر سیاسی ہی حد تک رہے تنقیدی لحاظ سے تو بڑی اس کو کوئی اس میں کوئی بات نہیں ہے، مگر جب وہ اس لیول تک چلی جاتی ہے کہ پبلک انٹرسٹ اور اپنے ملک کا انٹرسٹ بھی داؤ پہ لگ جاتا ہے تو پھر وہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ تو اس کو ہماری اداروں نے اور خاص کر اسٹیبلشمنٹ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا ہے۔ تو ہمارے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں، میں بھی ان دنوں ان کو دیکھ رہا ہوں تو ماشاءاللہ بڑے وہ ان کو میں سن بھی رہا ہوں تو بڑے وہ معقول ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لگ رہے ہیں، جنہوں نے چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں۔ جو جس چیز کا منہ بولتا ثبوت یہ اسٹاک ایکسچینج ہے کہ جس طرح ڈالر کو پہلے کنٹرول کیا گیا ہے، اس کے بعد اب معیشت کو سنبھلتی ہوئی معیشت ہے، تو اس میں یہ بڑی چیزیں پازیٹیو ہیں، اور اچھی چیز کا کریڈٹ یقیناً پھر وہ اس کا بھی بڑی کنجوسی کی بات ہوگی کہ اگر جو چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو ان کا کریڈٹ ہم اپنے اداروں کو نہ دیں۔ تو یقیناً اس کا کریڈٹ ہمارے آرمی چیف جو ہیں جب سے انہوں نے بھی کمانڈ سنبھالی ہے تو ان کو بھی جاتا ہے، اور ان کو جس طریقے سے وہ اداروں کے ساتھ اپنی وہ ایک معاملات لے کر چل رہے ہیں، یقیناً وہ بڑی خوش آئین ہیں۔ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے معاملات چلائیں اور چلا رہے ہیں۔ تو اگر یہ آگے چل کے مزید اگر بہتری آتی ہے، جو سیاسی چپکلش ہے اس میں کمی آتی ہے، تو یقیناً ہم اس چیز کی توقع کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ معاشی اہداف جو ہیں وہ ہم نہ صرف حاصل کریں گے بلکہ اپنے ٹارگٹ سے اور زیادہ بہتر اچیو کریں گے، کیونکہ ہماری اس مارکیٹ میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے۔ وہ میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی کہ جس طریقے سے 2017 میں جو 52-53 ہزار ہائی لگا تھا اور جو آج اس نومبر کے مہینے میں لگا ہے، وہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو ورتھ ہے مارکیٹ کی وہ ابھی بھی اس میں بڑی گنجائش ہے، کیونکہ اگر میں اپنے 3-4 سال کا ایکسپیرینس آپ لوگوں سے شیئر کروں تو میں نے بھی ان چیزوں کو بڑا ڈسکاؤنٹڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج اپنی پاکٹ کے حساب سے میں بھی اس پوزیشن میں ہوں، ایک عام سٹیزن، ایک بڑا عام سا بندہ، جو میں بڑے فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ میں بھی اپنی پاکٹ کے حساب سے گین کر رہا ہوں۔ پچھلے 4 سال جو کہ سیاسی چپکلش تھی جس کی وجہ سے کوئی بھی سکون میں نہیں تھا، نہ ہمارے ارباب اختیار، نہ عام بندہ، نہ عام پبلک سکون میں تھی، آج وہ اس کی ایک امید کی کرن جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کی صورت میں بڑی اچھی نظر آ رہی ہے۔ جس طرح کے سٹاف لیول کا ایگریمنٹ بھی ہوا IMF کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ کا ہماری، تو یقیناً وہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اس میں زیادہ سخت کنڈیشن ان کی طرف سے بھی نہیں ڈیمانڈ کی گئی، اور ہمارا ایک سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور اس کا ایک منہ بولتا ثبوت اسٹاک ایکسچینج کا آج جو 1000 کے کم و بیش پوائنٹ ایڈ ہوئے ہیں مارکیٹ میں وہ بھی ہیں، والیوم بھی بڑا اچھا آیا، تو یہ چیز اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ کمیونٹی جو ہے، جو بزنس کمیونٹی ہے وہ مارکیٹ کے اندر پیسہ انجیکٹ کر رہی ہے۔ جب مارکیٹ کے اندر پیسہ آئے گا تو یقیناً پھر وہ اس کا کامن مین کو بھی اس کا ایفیکٹ پڑے گا، اور پازیٹیو ایفیکٹ پڑ رہا ہے، جس کی میں اپنے کے ساتھ میں مثال میں رکھ رہا ہوں کہ جیسے میں نے فوجی فوڈ کی بات کی تھی، فوجی فوڈز میں نے اس میں کافی لاس کیا ہے، مگر لاس کیا ہے کچھ اپنے جو کیا کہتے ہیں کہ لیک آف ایکسپیرینس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، کچھ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی وجہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ پیسہ پھنستا گیا، میں اس میں ڈالتا گیا، ایوریج کے چکر میں وہ گرتا گیا۔ آج وہ بھی ایک بڑے اچھی موو دے رہا ہے، اور باقی اگر میں یونٹی میں بات کروں تو یونٹی میں بڑا اچھا رہا ہے۔ مجھے میرے ٹریڈر نے جو ایک اسٹاک کہا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ لیتا ہوں، سینچری پیپر ہے، اس کے اندر بڑا پوٹینشیل نظر آ رہا ہے، اس کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، غرض کہ میری ریکمنڈڈ اسٹاک میں آپ کریں یا نہ کریں، مارکیٹ کے اندر آپ دیکھیں تو مارکیٹ کے اندر آپ کو اس کے انالیسس دیکھ لیں، جو اس کی بڑی سوٹیبل سائٹس ہے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی سائٹ کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، اور اگر investing.com کو کریں تو وہ بھی بڑی اچھی سائٹ ہے، اس کے اوپر بھی بڑے اچھے
انڈیکیٹرز اور جو ان کے وہ ٹیکنیکل ٹولز ہیں ان کو آپ سامنے رکھ کے اپنے بھی کسی بھی سٹاک کو اس کے ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں. تو جب بھی ایک بزنس ایکٹیویٹی ہوگی، بائنگ سیلنگ آئے گی، سیلر آئے گا، بائر آئے گا، تو مارکیٹ کے اندر ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے، تو اس کا ایفیکٹ پھر وہ عام بندے کو پہنچتا ہے. کوئی شک نہیں کہ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو بہت سے جو بینیفیشریز ہیں، بہت بڑے بڑے جو آپ کے انڈیویجولس کہہ لیں، کارپوریٹس کمپنیز کہہ لیں، یا وہ بڑے بڑے جو آپ کے مختلف پوسٹوں کے اوپر یا مختلف ہمارے جو حلقہ احباب ہیں، جو ارباب اختیار ان کے ساتھ وابستہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. اٹھانا بھی چاہیے، اس کو آپ کسی طریقے سے اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، مگر اصل ایشو ہے کہ عام پبلک کے اوپر کیا اس کا افیکٹ پڑ رہا ہے. تو وہ آج ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں اور اس کا اس چیز کو اپریشیٹ بھی کروں کہ یقیناً جو ہے وہ معاملات کو جس طریقے سے اتنے الجھے ہوئے معاملات کو اتنے نزاکت کے ساتھ، اتنی پروفیشنلزم کے ساتھ لے کے چلا جا رہا ہے، اور ہر ایک جو اسٹیک ہولڈر ہے اس کو ملا کے اس کو ساتھ ٹیبل ٹاک کر کے اس کو ساتھ لے کے جانے کی کوشش کی جائے، جو کہ بڑی خوشائن بات ہے، جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ اسی طرح معاملات چلیں گے، تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی لحاظ سے، جو کہ خطے کے ارد گرد ہمارے نیبر کنٹریز ہیں، ان سے نہ صرف ان کو کراس کرے، جو ہم لوگ پیچھے رہ گئے، بلکہ ان سے آگے کریں اور لیڈ کریں. ہم ہمیشہ کمپیریزن کرتے ہیں اپنے نیبر ملک جو انڈیا ہے اس کے ساتھ، ہم کرتے ہیں، کرنا چاہیے بھی کسی حد تک، کیونکہ اگر وہ آپ اس کا دشمن ملک ہے، آپ اس کے بڑے بھائی کی حیثیت سے، ویسے میں نے دیکھا ہے کہ ہم عوالم کے لحاظ سے انڈیا بڑا ہے ہم سے، میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے کہ بڑے پیار محبت کے ساتھ ہم ان چیزوں کو چلیں، اپنے نیبر کے ساتھ بھی. تو بہرحال چلیں، وہ ایک اس میں ایشوز ہیں، ان کو بھی اگر ہم ایک حد تک سائڈ پہ کریں، تو کمپیریزن کے حساب سے اگر میں بات کرتا ہوں تو ہم انڈیا سے ہمیشہ کمپیریزن کرتے ہیں، چاہے وہ سپورٹس ہو، چاہے کوئی سپورٹ مین ہو، چاہے کوئی کسی بھی فیلڈ میں ہو، تو ہم کمپیریزن کرتے ہیں. تو میں جب اسٹاک ایکسچینج کو دیکھ رہا تھا آج سے کم و بیش سال، 2 سال 3 سال پہلے سے، تو اسٹاک ایکسچینج جو انڈیا کے میں واچ کر رہا تھا اور اپنی جو انڈیکس کے پوائنٹس اس حساب سے، تو انڈیا ہم سے پیچھے تھا. تو میں نے دیکھا جب آہستہ آہستہ گریجولی وہ بڑھتا گیا، اور ہم لوگ سیاسی چپکلش کی وجہ سے اس سے پیچھے ہوتے گئے، تو ہمارا جو انڈیکس تھا 100 انڈیکس، وہ 40 سے 49 کو ٹچ کر رہا تھا، 47 48 1000 اس رینج پہ تھا، تو وہ چلتے 39 38 تک بھی گیا ہے. تو انڈیا جو ہے ہم سے کراس کر کے وہ 55 60، آج کل مجھے ایگزیکٹ اس کی فگر نہیں پتا، مگر وہ اس لیول پہ پہنچ گیا جس پہ ہم نے پہنچنا تھا. تو آج ہمارا سفر جو چلا ہے وہ یقیناً اسی وجہ سے وہ تاخیر ہوئی ہے، سیاسی چپکلش وجہ سے، جس کے میں بار بار اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا معاشی جو ہمارا اس کے اندر کرائسس میں اس کی بڑا فیکٹر ہماری سیاسی کشمکش ہے. وہ اگر کسی طریقے سے ختم ہو، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو جائیں. اب تو یقین جانے میں اس لیول پہ پہنچا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ الیکشن ہوں یا نہ ہوں، کامن مین کو اگر وہ ایک سکون مل رہا ہے تو مذائقہ نہیں ہے. میں پھر سے کہوں گا کہ مذائقہ نہیں ہے اگر کامن مین اس سے یوٹیلائز ہو رہا ہے، مستفید ہو رہا ہے. تو یہ خیر تو بات اب ارباب اختیار ہی بہتر سمجھتے ہیں ہمارے، کہ انہوں نے کس طریقے سے ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے. مگر میں ایک عام سٹیزن کی حیثیت سے میں نے جو اس چیز کو مشاہدہ کیا اور دیکھا، میں آج اس کو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ معاشی لحاظ سے ہم کس طرح سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور کیا بینیفٹس عام بندے کو مل رہے ہیں. اگر میں اپنا تجربہ رکھوں تو میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنی پاکٹ کے حساب سے بہت زیادہ تو نہیں، مگر سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو میں نے ابھی کچھ گین کر رہا ہوں. پہلے تو لاس ریکور ہوئے، اب لاسز ریکور ہونے کے ساتھ ساتھ اب وہ میں پرافٹ کی طرف ہوں، اور پرافٹ کی طرف ساتھ ساتھ چلتے وہ آئندہ اگر یہ سفر اسی طرح کنٹینیو کرتا ہے تو یقیناً یہ جو معاملات ہیں یہ بہتری کی طرف جائیں گے، اور ہمارا جو اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو مختلف کمپنیز کے شیئرز کی پرائسز ہے وہ اتنی ڈسکاؤنٹڈ ہوئی ہیں کہ ان کے اندر پوٹینشیل ہے. جب پوٹینشیل ہے، میں ایسی فوجی فوڈ کی اگر بات کروں تو یہ 18 روپے سے 17-18 روپے پر، جب میں نے آج سے 2-3 سال پہلے اس کے اندر انٹری لی تھی، تو شیئر اس نے رائٹس ایشو کیے تو اس وجہ سے اس کا پرائس 12 روپے پہ آئی تھی، 12-13. وہاں سے میں نے بائی کرنا شروع کیا تو یہ پرائس کرتے 4.5 تک گری ہے. یہ وہی پیریڈ ہے جب مارکیٹس ہماری گرتی جا رہی تھی اور معاشی
بھی لحاظ سے ہم ڈی گریڈ ہو رہے تھے، ہمارا ڈاؤن فال تھا، اور ہمارا پولیٹیکلی بھی کافی ہم اس کے اندر چپکلش اور پارا جو تھا ہائی تھا. تو وہ اس مارکیٹ پہ افیکٹ پڑتے پڑتے یہ اسٹاک فوجی فوڈز کا جو آج 7.92 کو اس نے ہائی کیا ہے، یہ ڈکریز ہوتے ہوتے 4.50 کے غالباً اس کے راؤنڈ بھی تک بھی میں نے اس کو نوٹ کی واچ کیا ہے. اب تو خیر میں اس سے نکل چکا ہوں، مگر اس کا اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر یہی اسٹاک اگر آپ اس کا آنے والے کل اس کا شاید رزلٹ بھی ادر دین میٹنگ سے غالباً 21 نومبر کو یا شاید 21 کو اس کی میٹنگ آ رہی ہے، تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو اس میں بھی اگر آپ انٹری لینا چاہیں تو آپ کو اچھا یہ اس کو آپ کو منافع دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کی جو ویلیو تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 17-18 تک تو میں نے دیکھی تھی، آج 7-8 پہ ہے. تو اگر یہ چلتا ہے اور مارکیٹ اسی طرح سے موو کرتی ہے تو اس طرح کے چھوٹے سٹاکس میں آپ کو پرافٹ دے سکتے ہیں. تو میں بس آئندہ کوشش کروں گا ایک اور ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ سبجیکٹ کو تھوڑا سا چینج کر کے میں آؤں آپ کی خدمت میں. آج اوورال اپنے ملک کی جو معاشی صورتحال تھی اور جو اسٹاک ایکسچینج کیفیت اور جو اتار چڑھاؤ تھا اس کو میں چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے شیئر کروں، تو وہ بڑی حوصلہ افزا تھی، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ کنٹینیو کرے گی اور ملک ہمارا خوب پھلے پھولے گا، اس دعا کے ساتھ کہ یہ ملک ہمارا ہمیشہ قائم دائم رہے، اور اس کے اندر ہم ایز اے نیشن متحد ہو کر آپس میں اپنے معاملات کو سلجھائیں اور اس ملک کے انٹرسٹ میں اپنے ذاتی مفادات کو سائڈ پہ کریں، سیکریفائز دیں، کچھ گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی کے تحت اپنے ذاتی مفادات کو سائڈ پہ رکھ کے اس ملک کے جو بہتری ہے اس کو کر سکیں، اس کے لیے کچھ کر سکیں. تو اس امید کے ساتھ کہ ملک قائم دائم رکھے اور آپ لوگ سب خیر وفیت کے ساتھ، تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں جلدی پیش ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.